میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے 3 بنیادی اصولوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول جو ہے اسے ہم انڈرسٹینڈنگ کا پرنسپل کہہ سکتے ہیں، یعنی چیزوں کا سمجھنا، چیزوں کا ادراک حاصل کرنا، مسائل اور مشکلات یا ماحول کے بارے میں فہم حاصل کرنا، کسی بھی چیز کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا، یہ انڈرسٹینڈنگ کا پرنسپل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، جن لوگوں سے ان کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں، جس جگہ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کی نوعیت کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو دنیا میں موجود جتنا بھی علم ہے، خاص طور پر سائنسی علم، وہ اس کائنات کو سمجھنے کا ہی علم ہے۔ اس کائنات میں موجود مختلف فورسز جیسے ٹائم، میس، انرجی، اسپیس، ان کو سمجھنے کے لیے فزکس کا نالج جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایٹم اور مالیکیولز کی ساخت، ان کے کیمیکل ریئیکشنز اور مختلف ماحول میں ان کے اوپر مختلف چیزوں کا اثر جو ہے، اس کو سمجھنے کا نام کیمسٹری ہے۔ اسی طرح جانداروں کی ساخت اور ان کی سٹرکچر اور ان کی جو افعال ہیں ان کو سمجھنے کا نام بیالوجی یا زوالوجی ہے۔ تو یہ جتنا بھی علم آپ حاصل کرتے ہیں کیمسٹری کی شکل میں، فزکس کی شکل میں، زوالوجی، باٹنی اور اکنامکس کی شکل میں، یہ ماضی میں مختلف افراد کی طرف سے اس کائنات اور اس کائنات میں موجودہ اشیاء کے بارے میں فہم حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو زندگی میں کامیابی کا ہمیشہ یہ اصول ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھیں، اس کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، اور جن افراد کے ساتھ آپ کے معاملات پیش آ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ان کی سائیکالوجی، ان کی جو مزاج ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ جب برطانوی شہزادہ جو ہے ولیم، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیٹ مڈلٹن سے شادی کرے گا، تو ان کو سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ آپ 3 ماہ تک فلاں جزیرے میں چلے جائیں اور وہاں پر 3 ماہ کی زندگی گزاریں، تاکہ آپ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کا فہم حاصل کر سکیں۔ تو جس طرح سے کائنات کا فہم حاصل کیا جا رہا ہے، اس یونیورس اور دنیا کا نالج جو ہے وہ ایکسپلور ہو رہا ہے، نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو جوں اچھے طریقے سے سمجھیں گے، آپ کے لیے بھی آسانیاں اور کامیابیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا جو میجر پرنسپل ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام ہے مینجمنٹ، یعنی چیزوں کو آرگنائز کرنا، چیزوں کو مینج کرنا، انتظام کرنا۔ جب آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشنز آئیں، بہت بڑا ڈیٹا آئے، بہت ساری معلومات ہوں، تو آپ نے، یا بہت ساری چیزیں ہوں، یا ایون بہت ساری دولت ہو، یا بہت ساری اشیاء ہوں، تو آپ نے ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو باقاعدہ طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے۔ ادروائز یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور جب چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں تو آپ ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بینکس کے اندر، انشورنس کمپنیز کے اندر لاکھوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مینج کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف جو اکاؤنٹس آفس ہیں، مختلف جو دوسری چیزیں ہیں، ان میں بے شمار معلومات موجود ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتی، تو انہوں نے ہر اپنی انفارمیشن کو، اپنے ہر ڈیٹا کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے تاکہ مینجمنٹ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، اگر علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کریں، آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہے آپ اس کی پراپر مینجمنٹ کریں، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں،
اور آپ کے پاس جو مختلف انفارمیشنز ہیں، آپ جس قدر ان کو صحیح مینج کریں گے اتنا آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے وقت کو مینج نہیں کر سکتے، اپنی دولت کو مینج نہیں کر سکتے، اپنے وسائل کو مینج نہیں کر سکتے، اپنی آمدنی کو مینج نہیں کر سکتے، اپنے خرچوں کو مینج نہیں کر سکتے، تو آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہی وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ان چیزوں کو مینج کر لے۔ تیسری جو بڑی چیز جو زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ ہے کوآپریشن کا اصول۔ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کتنے لوگوں کا اعتماد اور ان کا تعاون حاصل کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں۔ ماضی میں جو امپیریلزم تھا وہ بھی لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے بعد نیشنلزم جو ہے یہ بہت بڑا سورس رہا ہے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے۔ مینجمنٹ جو نیشنلزم ہے اس کے نام پر اس قدر تعاون حاصل کیا گیا کہ نیشنلزم کے نام پر لوگوں نے جانیں دیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ بے شمار جنگیں جو ہیں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر ہوئیں، جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ تو امپیریلزم کے بعد نیشنلزم جو ہے یہ بھی لوگوں کا کوآپریشن یا تعاون حاصل کرنے کا بہت بڑا سورس رہا ہے۔ اس کے بعد ریلیجن از اندر سورس آف کوآپریشن۔ مذہب کے نام پر عموماً لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چرچز کے اندر، مندروں کے اندر، مسجدوں کے اندر جب چندے کی اپیل کی جاتی ہے تو فوری طور پر لوگ جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ مذہب کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں نے ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ایک دوسرے کا تعاون حاصل کیا ہے۔ تو کوآپریشن حاصل کرنے کا سورس جو ہے ان میں مذہب بھی ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنسی اور منی جو ہے، پیسہ، یہ بھی کوآپریشن حاصل کرنے کا بہت بڑا سورس ہے۔ آج کل کے دور میں آپ کسی بھی شخص کا تعاون پیسے کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ فی پے کریں، اس کو کال کریں، پیسے پے کریں، وہ آپ کے گھر میں بھی آ جائے گا۔ جو بھی آپ مزدوروں کے ساتھ، ٹھیکیداروں کے ساتھ کسی بھی شخص کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کرنسی اینڈ کیش جو ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے کوآپریشن حاصل کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی ذاتی عادات اور اپنی ذاتی خوبیاں جو ہیں انفرادی سطح پر، وہ بھی کوآپریشن حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت جولی پن ہے، ہنسمکھ ہے، آپ باتیں زیادہ کرتے ہو اور معقول باتیں کرتے ہو تو آپ لوگوں کا کوآپریشن حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈوئل گیم نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے، تو لوگ آپ کے زیادہ قریب آئیں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن اگر آپ میں شخصی خرابیاں ہوں، مطلب آپ جھوٹ بولتے ہوں، بددیانت ہوں اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں، اگر وہ آپ نے اپنی عادتیں بنا لی ہوں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ تو ہر بندہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر بندے کے پاس ہزاروں لاکھوں ڈالر نہیں ہو سکتے، ہر بندہ جو ہے وہ نیشنلسٹ لیڈر نہیں بن سکتا، لیکن ہر بندہ اپنے اندر اچھی عادتیں لازمی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ دیانتداری، سچ اور دوسروں کی بھلائی چاہنا اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں دیانتداری سے کام لینا، اس طرح کی عادتیں اپنائیں، وقت کی پابندی اپنائیں، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، تب آپ لوگوں کا کوآپریشن حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ انالائز کرو گے کہ آپ یا تو کوئی چیز کا فہم حاصل کر رہے ہوتے ہو، یا آپ کسی چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہو، یا آپ کسی کا کوآپریشن حاصل کر رہے ہوتے ہو۔ تو ان تینوں پرنسپلز کو بخوبی اڈاپٹ کرنے سے آپ زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔